کیوں؟ قرآن کی قسم کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا اعلان عام تھا، میری آل اور قرآن دونوں کٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ محمد سے ملاقات کریں۔ اور ایک اور حدیث سنادوں ساتھ ساتھ، علی مال قرآن والقرآن مع علی۔ کملی والے نے فرمایا قرآن کی باتیں کرتے پھرتے ہو، قرآن تب سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ سننے اور سنانے سے زندگی ملتی ہے، زندگی میں برکت ملتی ہے، زبان میں حلاوت ملتی ہے، چہرے پہ نورانیت آتی ہے، دل کو سکون آتا ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا موقف۔ اور میں اگلے اشعار کی طرف آتا ہوں، اس شعر کو پھر پڑھ لیتا ہوں، یہی تقریر سمجھیں آج آپ کی۔ حیدر ایمان ہے، ایمان کی حرارت کی قسم، شرع قرآن ہے، قرآن کی عظمت کی قسم۔ مثل ہارون، اس پر بھی حدیث پیش کروں گا، پچھلے دونوں شعروں پہ میں نے 2 حدیثیں بیان کر دی ہیں ساتھ ساتھ۔ مثل ہارون ہے، مثل مسیحا ہے علی۔ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا تھا، اے علی تم میرے ساتھ تیرا جو رشتہ ہے وہ اسی طرح کا ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا ہے جی۔ اور پھر فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور شعر پھر پڑھتا ہوں، مثل ہارون ہے علی، مثل مسیحا ہے علی، حامل فتح مبین کا دریا ہے علی، حامل فتح مبین کا دریا ہے علی۔ اور آخری شعر، اب آپ کی محبتوں کا اندازہ کیا ہوگا۔ علم کے شہر کا در حق کی تجلی ہے علی، انا مدینہ تو علم ولیوں بابوہا۔ شاعر پاگل تو نہیں ہو گئے؟ جو شعر لکھنے والا شاعر ہے علی کی شان میں، یا جس کی شان میں بھی جس شاعر نے جو شاعری کی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کی ہے۔ حضور کی حدیث ہے، انا مدینہ تو علم ولیوں بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شاعر نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے، علم کے شہر کا در حق کی تجلی ہے علی، کعبے میں پیدا ہوئے آپ بھی کعبہ ہے علی۔ یہ اشعار ہیں مولا علی کی شان میں جو میں نے بہت مختصر نوٹ کیے، کتابیں بڑی پڑھی۔ اللہ کی حمد، رسول پاک پر درود اور مولا علی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت منقبت کے اشعار کے پیش کرنے کے بعد، سامعین کرام، آج جس ہستی پاک کا یوم پیدائش ہے ان کا نام علی ہے، اور اس نام کے متعلق کئی سو صفحات کتابیں موجود ہیں، اس صرف نام کے متعلق۔ آپ کا نام علی ہے۔ مختلف روایات کا خلاصہ عرض کر دوں اس نام کو، اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے اسماء، جس طرح سبحان ربی الاعلی اور علا عین کے ساتھ، یہ اس سے یہ لفظ بنا ہے علی کا، اس لفظ سے مشتق ہوا ہے یہ علی کا نام۔ اور مختلف روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ مولا علی کا نام رب العالمین کے حکم سے آقا انعامدار نے خود رکھا ہے۔ اور مزید اس کی روایات ہے، آپ کی والدہ، آپ کے والد کو ابو طالب کہتے ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ بنت محمد تو ان کی زوجہ محترمہ ہے، سرکار کی لخت جگر، اور فاطمہ بنت اسد یہ مولا علی کی والدہ کا نام ہے۔
مولا علی کی والدہ کا نام ہے۔ اللہ کے حکم سے علی نام رکھا گیا۔ والدہ نے، والد نے مختلف بھی رکھے، والدہ نے اسد بھی رکھا، والدہ نے حیدر بھی رکھا۔ اور جب مرحب کے مقابلہ میں مولا علی گئے تھے نا، جب خیبر فتح ہوا تو اس وقت آپ نے جو جا کے للکارا تھا نا، تو آپ نے یہ فرمایا تھا، ایک جملہ پڑھ لیتا ہوں، سمتنی امی حیدر، او مرحب، تو کہتا آج تک میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا، تجھے پتا نہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا معنی شیر ہے، اور میں ان لوگوں کے لیے شیر ہوں جو دشمنان خدا ہے۔ اور جو ہے نا حیدر بھی آپ کا نام، ویسے یہ القابات میں یہ باتیں آتی ہیں۔ کرار بھی آپ کا لقب ہے، کرم اللہ وجہ الکریم بھی آپ کا لقب ہے۔ اور توجہ کریں، ابو تراب آپ کی کنیت ہے، اور یہ کنیت آقا نے عطا فرمائی۔ بالکل خلاصے کے طور پر ناز کرنا چاہتا ہوں، اور اگلے جملے جلدی سے میں لانا چاہتا ہوں۔ سرکار نکلے گھر سے باہر، امام الانبیاء آگے چلے، تھوڑے سے آگے گئے، مسجد نبی کے قریب مٹی میں مولا علی لیتے ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مٹی میں مولا علی کے جسم کو مس کیا، مٹی لگی ہوئی جسم کے ساتھ۔ اور میں ایک جملہ کہہ دوں، بالکل غلو کرتے ہوئے نہیں، قرآن و سنت کی اور اہل سنت کا جو موقف ہے اس کی روشنی میں، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس کی روشنی میں، کہ وہ مٹی بھی اپنی قسمت جگا رہی تھی جو جسم علی کے ساتھ بس ہو چکی تھی۔ اس لیے کہ کملی والے نے ایک حدیث اور سنا دی یہاں پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لحموں کا لحمی، جسموں کا جگر دی۔ اے علی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ انتا و انا من نور واحد، اے علی تو اور میں ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ انتا انا و انتا من شجر واحد، تو اور میں ایک شاخ سے چلے آئے ہیں۔ انا دار الحکمت علی بابوہا، علی حکمت کا شہر ہے، محمد اس کا دروازہ ہے۔ انا دار العلم وعلی بابوہا، انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے۔ اگلا جملہ کہنا یہ چاہتا ہوں، جب مرحب نکلا تھا نا، وہ واقعہ پورا ہے، اس طرف نہیں جاتا، تو حضرت مولا علی سامنے آئے اور آپ نے فرمایا، تو بڑا اپنے آپ کو جرت مت کرتا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام صرف سر قلم کیا چند لمحوں کے اندر مرحب کا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جس کا نام اللہ خود اپنی مرضی سے رکھوائے، اس کی شان کتنی ہوگی۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، اور یہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، سنا ہوا نہیں کہہ رہا ہوں، مطالعہ کر کے کہہ رہا ہوں۔ امام الانبیاء کے مولانا اہل علم و فکر میں لکھا، کائنات میں دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے نام اتنے اعلیٰ و رفاہی کہ کملی والے کا نام رکھنے سے پہلے پوری کائنات میں کسی کا نام محمد نہ تھا۔ اور دوسرا جملہ یہ لکھا ہے علم نے، علی کا نام رکھا جانے سے پہلے پوری کائنات میں کسی کا نام علی نہیں تھا۔ یہ بات اس بات کا دلیل و اظہار ہے، نہ نبی جیسا کوئی نبی ہے، نہ کائنات میں علی جیسا
تو جو ہے اب علی کی پیدائش کا وقت آ گیا. آج چونکہ یوم ولادت علی ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ. ایک تو سنا چاہ کیا کرو علیہ السلام آخنے ہو, ایک قرآن نہ مسئلہ نہ ہوا تو میرے کو پوچھو. ایک جڑی ڈنڈی ماری جا رہی ہے اللہ دی پناہ, اللہ دی پناہ. مولوی صاحب نویں گل بجیا میں کیا ہوا لوگ آنے حضرت علی علیہ السلام, میں تینوں شرم ہوا تھا آئندہ ایک اللہ تو جو ہے کیوں, اس لیے کہ تمہارا علم, تمہاری سوچ, تمہاری فکر, تمہارا مطالعہ علی کی فضیلت کو نہیں پا سکتا ہے. علی کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اندر ٹھیک کرنا پڑتا ہے, زبان درست رکھنی پڑتی ہے. توجہ ہے نا. میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں ہے, کہا کیا نہیں پڑھا. میں نے کہا جب تحیات میں بیٹھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے, کہنے لگا تحیات للہ والصلاۃ والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے ان بندوں پر بھی سلام ہو جو نیک ہے. میں تیرا دل چاہا ہے اپنے اوپر ہی پڑھ لینا ہے, نہ چاہا تو بولا علی اوپر ہی نہیں پڑھنا ہے. تو ذرا علم سیکھ, پڑھ, مطالعہ کر. اور جب اتحیات میں اپنے اوپر سلام پڑھ سکتے ہو, یہ تو اولاد رسول ہے, یہ تو داماد رسول ہے, یہ تو عقی رسول ہے, یہ تو زوج بطول ہے. اس کا نام تو اللہ کے رسول نے خود رکھا ہے. یہ محض جذبات نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں. توجہ کرنا, کئی آیات قرآن کی علی کی شان میں اترتی ہیں اور ہمارے وہاں پرابلم ہو گئی ہے. میں تھوڑا ٹھہر کے ذکر کروں گا اور بلا ذکر کروں گا. جس مندی لگتی ہے تو 1000 بار مندی لگتی ہے. میں تھوڑی ٹھہر کے اس کا ذکر کروں گا. ہمارے وہاں پرابلم ہو گئی ہے امت میں کلمہ پڑھنے والوں. اس پرابلم کا حل انشاءاللہ تعالی آپ کو صوفیہ کے سٹیج سے ملے گا, حضور کے امت کے اولیاء اللہ سے ملے گا. امام الانبیاء کے غلاموں, آج 13 رجب بروز جمعۃ المبارک جمہور محدثین محققین کی لکھنے کے مطابق جب علی پیدا ہوئے 13 رجب بھی تھا, جمعے کا دن بھی تھا. آج 13 رجب بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے. کیسا اس میں اتفاق ہے. پیدا کہاں ہوئے اس کے لیے بھی میرے پاس اشعار ہیں مگر وقت اجازت نہیں دیتا. توجہ کرو, فارسی میں ایک جملہ آیا وہ پڑھوں گا, ایک شعر فارسی کا بھی. امام الانبیاء کے غلاموں, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی وقت پیدائش آ گیا. حضرت سیدنا ابو طالب طواف کعبہ کر رہے ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت اسد اس وقت حاملہ ہیں. جب طواف کے دوران علی کی ماں کو درد ذہن شروع ہوا, ولادت کے آثار نمودار ہونے لگے. ایک روایت کے مطابق یہ آیا سیدہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں پریشان ہو گئی. مولا لوگ طواف کعبہ میں لگے ہیں اور تو کوئی جگہ ہے نہیں. توجہ کرنا, اور تو کوئی جگہ ہے نہیں. مجھے وقت ولادت قریب آتا نظر آتا ہے, مجھے تکلیف شروع ہو گئی ہے. روایات کے اندر آتا ہے میں ذمہ دار ہوں ان جملوں کا کہ چوئی فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی زوجہ محترمہ مولا علی مشکل کشا کی والدہ محترمہ کو تکلیف ہوئی, ولادت کے آثار شروع ہوئے. اچانک کعبے کی دیوار شک ہو گئی. جڑے ہوں تھوڑے بھی سبحان اللہ آنے کی توفیق نہیں ہوئی تو کڑے زمانے چاہتے ہو. اچانک کعبہ کی دیوار شک ہو گئی, دیوار پھٹی, صدا یہ آئی وہ فاطمہ بنت اسد
سنت کا. جہاں صدیق کا نعرہ بجے گا وہاں فاروق کا بھی بجے گا. جہاں فاروق کا بجے گا وہاں عثمان کا بھی بجے گا. جہاں عثمان کا بجے گا وہاں مولا علی مشکل کشا کا بھی بجے گا. جہاں مولا علی کا بجے گا وہاں امام حسین پاک کا نعرہ بھی لگے گا. اور جب حسین کا نعرہ لگے گا وہاں پیروں کے پیر عبد القادر جیلانی کا بھی نعرہ بجے گا انشاءاللہ. اور جو ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ اور موقف ہے. ٹیلی گل نہ کرے سڑے کس نے کی ناسی کر دے. توجہ ہے نا. کعبے کی دیوار شک ہوئی, مولا علی اندر چلے, حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی. چند لمحے گزرے تھے, مورخین لکھتے ہیں کہ ماں نے نظر دوڑائی تو گود میں بچہ تھا. اور ان کا اپنا بیان ہے. اس زمانے کی عورت اگر کہہ دے کہ مجھے وقت پیدائش تکلیف کوئی نہیں ہوئی جی, تو عوام میں اس کے تذکرے تو نہیں ہوتے, حیاداری ہے نا. مگر خواتین میں تو اس بات کو ادھر ادھر بیان کیا جاتا ہے کہ بڑی نیک خاتون ہے, صالحہ ہے, عفیفہ ہے, پاک دامن ہے, اس کو پیدائش کے دوران میں اسے تکلیف نہیں ہوئی, تو ہماری خواتین مان جاتی ہیں. تو کیا خیال ہے یہ عقیدہ مولا علی کی والدہ کے بارے میں رکھتے ہوئے ہمیں بیماری پڑتی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا مولا علی پیٹ میں تھے پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, دنیا پہ آئے پھر بھی کوئی تکلیف نہیں. توجہ ہے نا. کتابیں پڑھا کرو, مطالعہ کرو, تاریخ دیکھو, حدیث دیکھو, ٹری چھوڑو. میرے نبی کے غلاموں نے توجہ فرمانا, مولا علی گود میں آگے علی پیدا ہو گئے. تاریخ کون سی تھی؟ 13 رجب. اور یہی جمعہ تھا. آج 13 رجب ہے اور جمعہ. ہماری عوام میں سے کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دن کون سا ہے. اللہ کا فیصلہ. بہرحال یہ میرا کوئی شکوہ نہیں ہے, ویسے میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے. اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کو آپ ٹھیک کیک کاٹ کے بناتے ہو ہیں جی. آج ہوں جناب لیڈرانیاں بھی بننیاں, مولویاں بھی بننیاں, ڈاکٹرانیاں بھی بننیاں کہ نہیں بننیاں. جی مولا علی نے پیدائش میں دین دعوت ہے, مروڑ کیوں پیدا ہے؟ جو ہے تو سرکار کی پیدائش کا دین آئے تو حوالہ کدھر لکھا ہے؟ مولوی صاحب کہاں لکھا ہے 12 ربیع الاول کو حضور آئے تو خوشی بناؤ؟ میں ہے یہ جو پیدا ہونے سے کلمہ پڑھنے والے ہیں, کلمہ پڑھانا کا بھی احسان گیا کہ سرکار کے بارے میں منہ کھولتا پھرتا ہے, صحابہ کے بارے میں منہ کھولتا پھرتا ہے, اہل بیت کے بارے میں منہ کھولتا پھرتا ہے. عقیدہ وہ رکھ جو تجھے نبی نے عطا فرمایا ہے, وہ رکھ جو نبی نے عطا فرمایا ہے. ایک کوئی نہ سمجھے کہ میں کوئی جذبات میں آج بہت آگے نکل رہا ہوں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا موقف ہے کہ نہ نبی جیسا کوئی نبی ہے, نہ کائنات میں علی جیسا کوئی علی ہے. میں اگلے جملے کہنا چاہتا ہوں, امام الانبیاء کے غلاموں علی پیدا ہو گئے. فارسی کا شاعر بول پڑا. فارسی کے شاعر نے بتایا کیا؟ پھر آپ نے سنا ہوا رمضان میں شہید کہاں ہوئے؟ بولو. دوسری میں پتا ہے, باقی بھی پتا ہے. مولا علی شہید رمضان میں ہوئے کہاں؟ مسجد میں. کہاں شہید ہوئے؟ کہاں شہید ہوئے؟ مسجد میں. اہل فارسی بول اٹھے کسیرا میسر نشد سعادت, کسیرا میسر نشد سعادت, بقا با ولادت بمسجد شہادت. فارسی کا شعر ہے. فارسی شاعر کہتا ہے کائنات میں کسی شخص کو یہ سعادت نہیں ملی کہ کعبے میں پیدا ہو, اور یہ سعادت بھی نہیں ملی کہ وہ مسجد میں شہید ہو جیسے علی کو شہید کیا گیا. جی اگرچہ روایات اور لوگوں کے بارے میں بھی ہیں. عمر بن حزام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی, مگر اس روایت کو کمزور گنا ہے محدثین نے, اور علی کے بارے میں روایت کو مضبوط گنا ہے محدثین نے. میرے نبی کے غلام پیدا ہو گئے. کون؟ مولا علی. کون پیدا ہو گئے؟ جن کا امت میں بڑا احسان ہے,
جن پر حضور کی امت میں بڑا احسان ہے، ہر صحابی کا احسان ہے، مگر جتنے احسانات مولا علی کے ہیں سبحان اللہ، اپنی مثال آپ توجہ کرنا اگلے جملوں کی طرف۔ اب علی پاک پیدا ہو گئے مگر آنکھ نہیں کھول رہے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، بس میں آخری کلمات کی طرف آ گیا ہوں، فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کچھ دیر گزر گئی، میرے چاند جیسے بیٹے نے آنکھیں نہ کھولی، میں پریشان ہونے لگی کہیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہ بینائی سے بینائی نہ ہو، دیکھنے کی قوت ختم ہو گئی ہو، بینائی سے یہ جو ہے نا وہ بینائی آنکھیں نظر آتی ہیں مگر بینائی نہیں، مجھے پریشانی ہوئی، میں اٹھاتی ہوں بچے کو اور گھر کی طرف چل پڑتی ہوں۔ اس وقت تک بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، بہت کوشش کی۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اس زمانے کے لحاظ سے میں نے بہت کوشش کی کہ وقت خاصا گزر گیا، بچہ آنکھ نہیں کھولتا، مجھے پریشانی ہوئی، میں نے اٹھایا ہاتھوں پر، سیدھے گھر چلے گئے اور آگے محمد بن عبداللہ یعنی سرکار دو عالم انتظار میں کھڑے تھے۔ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کھڑے ہیں، کسی کے ہاں لاہور میں ڈیلیوری ہو جائے، پاکستان میں ہو جائے، راولہ کوٹ کے ہاسپٹل میں ہو جائے، باغ میں ہو جائے، اور وہ بھی بچہ ہے، 2 ہوں 3 ہوں پہلا ہو، گھر والے انتظار میں، ابھی گاڑی آئے گی، ابھی گاڑی آئے گی، بچے کی دادی موجود ہے تو آگے کھڑی ہیں، بچی کی دادا موجود ہے تو آگے کھڑے ہیں، ابھی ہمارے بچے کو لایا جا رہا ہے۔ اس بچے کی عظمت کا کیا عالم تھا جس کی انتظار میں نبیوں کا امام کھڑا تھا، جن کی انتظار میں نبیوں کا امام کھڑا تھا۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں اپنے بچے کو لے کر چل پہنچی، اللہ اکبر، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے نا، کھڑے ہیں انتظار میں نے جب سنایا میری گود میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، کہتی ہے میرے بیٹے محمد کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ خوش ہو گئے اور خوشی کے ساتھ جب میں نے یہ عرض کی حضور والا بیٹا تو اللہ نے دیا ہے مگر آنکھیں بند ہیں، اب تک آنکھیں نہیں کھلی، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں علی کو لیا، اپنے ہاتھوں میں علی کو لیا، موجودہ زمانے کا جنٹل مین بھی اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہے، بیٹی سے کتنا کرتا ہے، یہاں یہ میسج بھی دینا بہت وقت کی ضرورت ہے کہ ہم تو نفرتیں کرتے ہیں مگر آقا تیری عظمت پہ قربان ہو جائیں، چند لمحوں چند گھنٹوں پہلے پیدا ہونے والے بچے کو اس نبی نے اٹھا لیا جس کے جسم پہ پوری زندگی مکھی کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ جو ہے یہ عظمت رسول ہے اور یہ ہم بھی بیان کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ نبی کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کہ جڑا کوئی آسن نا حسن جیسے اس کی میں آسن تو آپ زمزم والی نہا کے آ جائیں، خانہ کعبہ دا گلاب پہ لپیٹ کے آ جائیں، پھر بھی آنکھیں تے جھوٹا ہے، تو جو ہے پھر بھی آنکھیں کہ نبی ساڑھے جیسے سے تو جھوٹا مکہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلام علی پاک کو نبی پاک نے اٹھایا، علی پاک کو نبی پاک نے اٹھایا، فاطمہ بنت اسد حضور کی چچی محترمہ نے بتایا یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، امام الانبیاء مسکرائے، امام الانبیاء مسکرانے کے بعد اپنا لعب دہن نکالا، جس نبی کے تھوک جیسا کائنات میں تھوک نہیں ہو سکتا، اس کے جسم جیسا اور کوئی پلید کون سا ہو سکتا ہے، جو ہے نبی پاک کے غلاموں، نبی پاک مسکرائے، اپنا لعب دہن نکالا، نکال کر مولا علی کے آنکھوں پہ لگایا، بس آنکھوں پہ نبی کی لعاب کے لگنے کی دیر تھی کہ مولا علی آنکھیں کھول کے دشتی باندھ کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے لگ گئے۔ علی نے بتایا یہ کہ میں آنکھ اس لیے نہیں کھولی کہ میں پہلے دیکھنا ہی اس کو چاہتا تھا جس کا چہرہ کائنات کے انسانوں میں
کسی کا چہرہ ان کی طرح نہیں ہو سکتا. میں پہلے پہل ان کو دیکھنا چاہتا تھا. علی کی آنکھ کھلی. اللہ اکبر. نبی پاک کے لاب دھن سے آئیے ہم عید کریں. علی کی طرح اللہ کا خوف دلوں میں لائیں گے. علی کی طرح قرآن پڑھیں گے. علی کی طرح اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنے کی کوشش کریں گے. علی کی